آج ہی سورت رحمان کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسہ دے کر چلا جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورت رحمان کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہی سورت رحمان کی یہ آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر کے چلا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جب تک آزماؤ گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکت ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک
पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बेहतर तो यही है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले। बैंक में आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, वो मांग ले। अपनी बेटी या बेटे का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको आप ताबेदार करना चाहते हैं, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लें। या आप इस तरह करें कि इकट्ठी सारी हाजतें की नियत कर लें। अलगरज आपका जो भी मकसद है उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील का पढ़ना है। ये वजीफा आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील दो बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ ले तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या रज़्ज़ाकू का पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू एक बार हो गया, या रज़्ज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाकू 3 बार हो गया। इसी तरह से या रज़्ज़ाकू को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप ये वजीफा भी 3 बार पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये सबसे खास बात बताने लगा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फजाइल है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे खास वजीफा है वो आपने पढ़ना है। वो वजीफा सूरत रहमान की आयत फबिअय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। चौथे नंबर पर आपने इस आयत मुबारक को कितनी बार पढ़ना है, सबसे अहम बात बताने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। फबिअय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एक बार हो गया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 2 बार हो गया। इसी तरह से आयत मुबारका को आप अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह 100 दानों की आपने पढ़नी है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो उसके बाद आपने वही दुरूद पाक एक बार पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अमल की मुकम्मल तरतीब, सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या रज़्ज़ाकू 3 बार पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। फिर आखिरी और चौथे नंबर पर कुरान पाक की आयत मुबारका फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 100 बार पढ़नी है। और फिर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये अमल करने के बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है और अपनी सारी मुश्किलात, सारी हाजात
اپنے اللہ کو بتانی ہے اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس گئے، ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورۃ رحمان پڑھی، صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورۃ جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔